علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک سوال عام طور پر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ضرر دینے والے حیوانات ہیں، مثال کے طور پر سانپ ہے یا بچھو ہے یا اس طرح کے دیگر جو ضرر اور نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سانپ کو کیوں پیدا کیا؟ بچھو کو کیوں پیدا کیا؟ حالانکہ یہ انسان کو ضرر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو بے فائدہ اور عبث پیدا نہیں فرماتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتا ہے، کہیں ارشاد فرماتا ہے ان ربک حکیم علیم، کہ بے شک آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ کہیں فرماتا ہے واللہ علیم حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ انعام کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ نور کے اندر، اور اس کے علاوہ سورہ حجرات کے اندر، اور اس کے علاوہ مختلف قرآن پاک کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرماتا ہے کہ بے شک آپ کا رب جو ہے بڑا حکمت والا ہے، بے شک اللہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے وہ عبث پیدا نہیں فرمائی، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب بے شک تو نے اس کو عبث پیدا، فضول پیدا، باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضرر دینے والی چیزیں بھی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمتیں ضرور ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہم پر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، ہم پر ظاہر نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، یا بعض اوقات ہماری جہالت کی وجہ سے، علم میں کمی کی وجہ سے ہمیں اس کی حکمتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ اسی طرح سانپ اور بچھو کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کاریگری کا اظہار ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہے کہ جس کے ایک ڈنگ مارنے کے اندر انسان جو طاقتور سے طاقتور ہو، وہ شخص جو ہے ایک ڈنگ کے اندر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان اور اس کی کاریگری کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح ایک اور حکمت بھی ہے، وہ یہ کہ اس سے متکبر لوگوں کے غرور کو خاک میں ملایا جا سکے۔ جیسے کہ کسی نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے، تو اس عالم دین نے یہ جواب دیا کہ مکھی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ مغرور متکبروں اور جابروں کے غرور کو خاک میں ملا دے، کہ انسان جب اتنا بے بس ہو جائے کہ اس کی اگر ناک پر مکھی بھی بیٹھے تو وہ مکھی کو بھی نہ اٹھا سکے، تو اسے یہ سمجھ آ جائے کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل طاقتور ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ہے، اور اسی کی شان ہے تکبر۔ اس سے علاوہ کسی انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ضرر دینے والی اشیاء کو پیدا کرنے کے اندر بھی یہی حکمتیں ہیں کہ انسان یہ سوچ لے کہ اگر یہ مجھے ڈنگ مار دیں تو میں اتنا بڑا انسان بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس سے انسان کے اندر عاجزی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی شان و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو آزمائے کہ اگر یہ ضرر دینے والی چیزیں اگر انسان کو ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اسے کیوں پیدا کیا، یا اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس میں کسی حکمت کو تلاش کرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ اسے ان پر انعام عطا فرماتا ہے، صبر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی ضرر دینے والے حیوانات ہیں اللہ نے ان کے مارنے پر لوگوں کے لیے اجر رکھا ہے، تاکہ انسان ان ضرر دینے والی اشیاء کو مارے اور اس سے وہ ثواب حاصل کرے۔ اور
ایک حکمت یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ضرر دینے والی جو حیوانات ہیں، جو چیزیں ہیں، اللہ نے انہی کو کئی اور مخلوقات کا رزق بنایا ہے۔ تو اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو وہ مخلوق کہیں اور رزق تلاش کرتی یا کسی اور چیز کو رزق بناتی یا انسانوں کو ہو سکتا ہے تکلیف پہنچاتی۔ اسی لیے اللہ نے ان مخلوقات کو رکھ دیا تاکہ اس سے اگرچہ تھوڑی ضرر اور تکلیف ضرور ہے، لیکن اس سے کئی فائدے ہیں کہ دیگر مخلوقات اسے کھا کر اپنے رزق کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں اس کی میڈیکلی طور پر بھی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اسی کے ذریعے، ان کے زہر کے ہی ذریعے کئی ایسے انجیکشن تیار کیے جاتے ہیں کہ جو جان لیوا مرض میں انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، کہ اسی زہر کے ذریعے ایسے ایسے علاج کیے جاتے ہیں کہ جس سے انسان اگر آخری اسٹیج پر بھی ہو تو اس زہر کے انجیکشن یا اس زہر سے بنائے ہوئے دوائیوں کی وجہ سے وہ انسان صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو آج سائنس کا دور ہے، تو سائنس سے ہمیں یہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ تو جو بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان نقصان دینے والی چیزوں کو کیوں پیدا کیا، بلکہ ہمیشہ صبر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس میں حکمت ضرور ہوگی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حکمت تلاش کریں، علم حاصل کریں، اس چیز کے بارے میں کوشش کریں، ریسرچ کریں، تاکہ انسان کے سامنے کئی علم کے خزانے کھلیں اور انسان کو پتہ چلے۔ اور جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں انسان جانتا جاتا ہے، اتنا ہی انسان کے دل میں اللہ کی شان اور عظیم القدرت ہونا انسان کے دل میں بیٹھتا جاتا ہے اور اس کی شان کا اظہار ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے تو پہلے کوشش کریں، اس کی حکمتیں تلاش کریں، اور اگر حکمت نہیں ملتی ہے اور ہم حکمت تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں یہی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی حکمت مجھ پر عیاں نہیں ہو سکی ہے۔